الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ ترجمہ: جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا انعام چاہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے۔ اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ عز و جل سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے۔ جب اللہ عز و جل کے پاس دنیا و آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتے داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا، اور جو چیزیں آدمی کو نا انصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ اقربا پروری، رشتہ داروں کی طرفداری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے نہ ہٹو۔ حق فیصلے کی عظیم ترین مثال، اس کی عظیم ترین مثال اس حدیث مبارک کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں تو مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر، جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔